بسم الرحمن الرحیم۔ پرل نیوز کی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے خصوصی پروگرام میں آج ہمارے مہمان ہیں مفتی عبدالخالق صاحب۔ مفتی عبدالخالق صاحب وادی پرل میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں اور گزشتہ جو انتخابات بلدیاتی ہوتے رہے ہیں ان میں خود بھی حصہ لیا اور ممبر بھی منتخب ہوئے۔ یوں بڑا وسیع ان کے پاس تجربہ بھی ہے انتخابات کا۔ یہ اس حوالے سے ہمارے درمیان موجود ہیں تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جناب مفتی صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ مفتی صاحب، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم شفقت ریاض صاحب، آپ نے پرل ویو راولا کوٹ کی دھرتی سے نکال کر بے زبان لوگوں کو زبان دی، اور ابھی مجھے یہ اطلاع ملی کہ آپ نے ایک چینل بھی یہاں کھولا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو اس مبارک موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے بلدیاتی الیکشن کا، تو الیکشن چاہے اسمبلی کے ہوں یا بلدیاتی، اس میں بنیادی طور پر جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ خدمت خلق اور جو لوگ مشکلات کا شکار ہیں ان کو حت الوسع سہولتیں مہیا کی جائیں، اور تمام تر جو اجارہ داری، سرمایہ داری اور قدامت پسندی ہے اس سب کو ختم کر کے ایک نئی دنیا جو آباد کی جائے تاکہ ہمارا معاشرہ خوشحالی کی زندگی بسر کر سکے۔ جہاں تک اسمبلی کے الیکشن کا تعلق ہے، اس کو ہم لیجسلیٹو اسمبلی کہتے ہیں، جو قانون ساز اسمبلی ہے، اور آج سے تقریباً 30 سال یا اس کے لگ بھگ پہلے جنرل حیات صاحب کے دور میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، اور میں نے خود بھی اس میں حصہ لیا تھا۔ اور اس الیکشن میں نے جو بہتری دیکھی وہ یہ ہے کہ ہر غریب اور نادار آدمی، مرد اور زن، ان کو انصاف ان کے گھروں تک ملتا تھا، اور ڈانس، دھاندلی، رشوت، سفارش، اس کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اور بنیادی طور پر یہ بلدیاتی الیکشن جہاں لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں لوگ، اس طرح تو اسمبلی کا ایک ممبر ہوتا ہے، اس کا بڑا وسیع حلقہ ہوتا ہے، پھر اس کو یہ بھی گھمنڈ ہوتا ہے کہ مجھے 25,000، 30,000، 12,000 ووٹ ملا ہے، تو آئندہ 5 سال کے بعد دیکھتے ہیں پھر یہ لوگ بھول ہی جائیں گے، پھر ہمیں ووٹ دیں گے۔ نہیں تو جو آج کل ایک دھندا چل رہا ہے اس کے ذریعے سے بھی لوگوں سے ووٹ لیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے مزاج ہی بگاڑ دیے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے بلدیاتی الیکشن اپنے اندر بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ کسی ریاست یا کسی ملک میں بنیادی طور پر سیاست اور سیاستکار اور سیاستدان وہ نچلی سطح سے اوپر جاتے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ کافی مشق کرنے کے بعد، کافی محنت کرنے کے بعد کہ ووٹ کی کیا قدر ہے، عوام کو کیا مشکلات ہیں، وہ جب ممبر بنتے ہیں، لوکل کونسلر ہو یا ڈسٹرکٹ کونسلر ہو یا ٹاؤن کا کوئی کونسلر ہو یا چیئرمین صاحب، تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور ان کے حل کا طریقہ کیا ہے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن قیادت پیدا کرنے کے لیے، لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے یہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کی اہمیت بہت عیاں اور واضح ہے۔ مفتی صاحب، بلدیاتی انتخابات کی اہمیت کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی۔ گزشتہ 32 سال
تقریباً کے بعد یہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، اس دوران آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا اہم ادارہ اور جس کی بڑی آپ نے اہمیت بھی بیان کی، 32 سال میں جمہوریت رہی اور یہ جمہوری جماعتیں ان بلدیاتی انتخابات انہوں نے کیوں نہیں کرائے، اس کی کیا آپ کے نزدیک وجہ ہے؟ محترم شفقت صاحب، اس کی وجوہات آپ کے سامنے آئی ہیں کہ ہمارے جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہوتے ہیں اس پر پاکستان کے جو الیکشن ہیں وہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان کے جنرل الیکشن اور آزاد کشمیر کے جنرل الیکشن ایک ساتھ ہونے گئی۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے ہماری زندگی میں کہ پاکستان میں جو بھی جماعت برسط اقتدار آتی ہے اس کو دیکھا دیکھی کشمیر میں بھی وہی فارمولہ جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے صحیح قیادت سامنے نہیں آتی اور عوام کے ضمیر جو ہیں وہ بھی وہ خریدے جاتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر لوگ صحیح قیادت سامنے لا بھی لیں اور آزاد کشمیر میں پاکستان کے نظریات سے ہٹ کر کوئی دوسری جماعت برسر اقتدار آئے تو پھر پاکستان کی جو ادارے ہیں ان کے ذریعے سے جو فنڈنگ کشمیر میں ہوتی ہے اس کو روک دیا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں، لہٰذا یہاں کام رک جاتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو عوام کے ووٹ سے آزاد کشمیر میں حکومت بنتی ہے اس کو پلسٹے کھانا پڑتے ہیں اور تبدیلیاں لائی جاتی ہیں۔ گزشتہ کچھ سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری آزاد کشمیر میں ایک ٹینیور میں حکومتیں یعنی خصوصاً وزیر اعظم ایک 2-3 دفعہ جو ہے بدلے ہیں۔ عتیق صاحب عدم اعتماد ہوا، پھر غالباً یعقوب صاحب آئے وہ گئے، اور حیدر صاحب فاروق حیدر صاحب آئے، پھر اس طرح عتیق صاحب واپس آئے۔ ایسے جو ہے وہ ایک انہوں نے کھلواڑ بنا رکھا ہے کشمیر کے لوگوں سے بھی، یہاں کی ریاست سے بھی، یہاں کے ووٹروں سے بھی۔ تو میں پھر دوبارہ یہ تکرار سے کہوں گا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں ایک ساتھ الیکشن ہو تو یہ ساری جو ہے خامیاں دور ہو سکتی ہیں اور آزادی سے لوگ اپنا حق خود ارادیت استعمال کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ ایک بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی، بلا شبہ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ الیکشن ایک ہی دن ہو تو اسی پارٹی کو نہ لوگ اس کو دیکھ کر نہ ووٹ دیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز جس کو کیا آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے ہاں جو ممبران اسمبلی ہیں، ممبران اسمبلی کا کام قانون سازی ہے، جبکہ وہ ووٹ لیتے ہوئے بھی ٹوٹی کھمبے کی بات کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کی بات، اسی پہ وہ بار بار بات بھی کرتے ہیں اور اسی پہ ہی ان کی سیاست ہوتی ہے۔ کیا یہ بھی ایک رکاوٹ نہیں رہی اس 32 سال کے عرصے میں؟ اصل میں جب نظام جو ایک ملک میں رائج ہوتا ہے جس میں عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، مقننہ ہے اور قوت نافذہ جو ہے، یہ کچھ ستون ہیں جو مل کر نظام ریاست یا نظام حکومت چلاتے ہیں۔ دراصل اسمبلی ممبر کا کام تو یہ ہے کہ اسمبلی میں وہ قانون سازی پر بات کرے اور اس میں اصطلاحات لائے اور وطن کی خوشحالی کے لیے جو پروگرامات ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں اور باہمی بھائی چارے کے ساتھ، دوستی اور محبت کے ساتھ اور اس مٹی کے ساتھ محبت ہونے کے ساتھ اس کی تعمیر و ترقی میں وہ حصہ لیں۔ لیکن ان کو اتنا عادی بنا دیا گیا ہے، ہیبیچل، کہ وہ اس لحاظ سے اسمبلی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چاہے جائز طریقہ ہو یا ناجائز طریقہ ہو، کہ انہیں کسی طرح سے اقتدار مل جائے اور اقتدار ملنے کے بعد جو محکمہ جات جن کے اپنے اپنے اختیارات ہیں اور بہت ماہرین ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو سیکرٹری صاحبان ہیں، ججز حضرات ہیں، انتظامیہ ہے، وہ بہت اچھے لوگ ہیں جو اچھا کام کر سکتے ہیں اپنے اداروں میں، لیکن یہ وزیروں کی فوج، ظفر موج
اور پھر مشیر اور پھر بے محکم وزیر، ایسے لوگوں کو تعینات کیا جاتا ہے کہ جو چھوٹے محکمہ جات پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ دورے بھی کرتے ہیں، TADA بھی لیتے ہیں، لیکن مقامی لوگوں سے وہ کھانا پینا استقبال اور پروٹوکول لیتے ہیں، جس طرح کہ امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی نہیں ایسے ہوتا۔ لہٰذا ہمارا جو بجٹ ہے وہ ساری جو ایسی عیاشی میں اور گلچھرے اڑانے میں خرچ ہو جاتا ہے، اور آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ آج تک 1947 سے لے کر تاحال راولپنڈی سے راولاکوٹ تک یا راولاکوٹ سے آگے ہمارا کوہٹا ہے، عباس پور سے آگے، یہاں تک ایک قومی شاہراہ نہیں بن سکی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملی بخت سے یہاں کے محکمہ شاہراہات کے ہوں، برقیات کے ہوں، دیگر جتنے بھی ادارہ جات ہیں یا اسمبلی ممبران اور وزراء اور ان کے کارندے اثر انداز ہوتے ہیں، اور بجٹ کی تقسیم کار میں وہ بجائے قومی بجٹ کو اپنے جگہ خرچ کرنے کے وہ خود اپنی تجوریوں بھرتے ہیں یا اپنے کارکنوں کو، تاکہ آئندہ بھی یہ تسلسل رہے اور لوگوں کا استحصال ہوتا رہے۔ مفتی صاحب، ہم مسلمان ہیں اور باشد مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہمارا دین جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ ووٹر کو کن لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے، دین اس حوالے سے ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، میں آج پرل ویو کے اس فورم سے آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے طور پر یا اپنے اجتہاد سے یا اپنے نظریات سے یا اپنے کسی اسکول آف تھاٹ کے ذریعے سے بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں قرآن حکیم جس پر یہ زمین اور آسمان قائم ہے اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک نے خود یہ متعین کیا ہے کہ جو لوگ برسر اقتدار ہوتے ہیں، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جو لوگ برسر اقتدار ہوتے ہیں تو ان کا جو وظیفہ اور ان کا جو کام اور ان کے جو فرائض ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کا اقامت صلاۃ، سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ خود نماز قائم کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی نماز قائم کرنے پر پابند کرتے ہیں۔ حفظ صاحب، میں آپ کی وساطت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ بات عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز پرسنل معاملہ ہے، جو پڑھے پڑھے، نہ پڑھے نہ پڑھے، پرسنل معاملہ نہیں ہے، بلکہ نماز ایک سرکاری ایک چیز ہے اور اس کی پابندی سرکار کرواتی ہے۔ چنانچہ جو ائمہ اربعہ ہیں ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں۔ ایک امام کے ساتھ کی رائے تو یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز پڑھتا ہے اس کو قتل کر دو، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حبسہ حتی تاب او مات فی السجن، اس کو قید کیا جائے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ توبہ کر کے نکلے یا وہ وہیں مر جائے۔ اب یہ قید کرنا، اس کو عبرتناک سزا دینا، یہ انتظامیہ کا، عدلیہ کا، حکمرانوں کا کام ہے۔ تو آج لوگوں نے اس کو پرائیویٹ معاملہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ نماز پرائیویٹ معاملہ ہے۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ خود بھی دیتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دیں۔ یہاں زکوٰۃ کا محکمہ تو ایک جو ہے وہ عام ادارہ سا بن گیا ہے کہ وہاں پر آج مثلا یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں، اگر ہوئے یا نہ ہوئے، تو اس کے بعد جو وہ الیکشن، یہ جو زکوٰۃ کونسل کے ممبران کی بھرتی ہوگی، میں اس کو تقرری بھی نہیں کہتا، وہ بھرتی ہوگی، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل سے خود بھی آگاہ ہے یا نہیں۔ یہ جتنے بھی زکوٰۃ کے عاملین ہیں ان سے اگر آپ زکوٰۃ کے مسائل پوچھیں ان کو کوئی خبر نہیں، جبکہ ہمارے دور میں جس کا آپ نے ابتدائی ذکر کیا ہے کہ جب میں کونسلر منتخب ہوا تھا تو اس وقت جو زکوٰۃ کا ممبر ہوتا تھا یا جو زکوٰۃ کا چیئرمین ہوتا تھا
लोकल का, डिस्ट्रिक्ट का, उसका बाकायदा तौर पर एक मेरिट होता था, वो शरह होता था, ज़कात के मसाइल उससे मालूम होते थे, ज़कात को वो कलेक्ट करते थे लोगों से, फिर आगे लोगों को तकसीम करते थे। आज तो सिर्फ वो बैंकों से ज़कात काटी जाती है, ना हामिलीन काम कर रहे हैं, और दफातर में सिवाय रिश्वत के और इसी तरह जो पॉलिसी के और किसी की सिफारिश के, ना तो वो किसी गरीब को इलाज करवाते हैं, ना दीनी मदारिस को जो है वो किस्तें मुहैया करते हैं। और वहाँ पर भी एक ऐसा माहौल है कि जिसका जो है वो ज़िक्र करना इंतहाई भयानक है कि ज़कात जो एक मजहबी फरीज़ा था उसको तज़यीक़ का ज़रिया बना दिया गया है। और अमरू बिल मारूफ, वो नेकी का हुक्म करते हैं, और नहू अनिल मुनकर, बुराई से रोकते हैं। तो यहाँ तो बिल्कुल उल्ट है कि नेकी से रोकते हैं कि मस्जिदों से आज़ान और इकामत और तकरीर उस पर तो पाबंदी है, लेकिन गानियाँ, नाच और दिन और रात जो है वो ये शादी ब्याह के मौका पर साने तक जो है वो लोगों को नहीं दिया जाता, उसको कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। बेमहाबा यहाँ कत्ल होते हैं, अगवा होते हैं, बदकारी होती है, उसको रोकने के लिए कोई मसर जो है वो काम नहीं है। तो कुरान पाक तो ये कहता है कि अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस्सलात व आतवुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। ये इससे हम जब हट गए तो माशरे में जो है वो ज़हरल फ़साद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, जो आप माशरे में शेब व अफराद देख रहे हैं, फितना फसाद देख रहे हैं, ऊँच और नीच देख रहे हैं और इंतहाई खराबियाँ देख रहे हैं, ये उन हाथों की कमाई है कि जब जो बैलेट बॉक्स पर को हम वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम किसी अहल आदमी का इंतखाब करने के बजाय उसकी बरादरी को, उसकी कौम को, उसके रुपए को, उसकी धांस और धांधली को, कि वो ज़्यादा मुअस्सर कितना है, हमें जो है वो हम बुराई करेंगे तो हमें थाने से छुड़ा लेगा, या कोई काम करेंगे तो हमें जो है वो ये मदद करेगा, या दीन को नज़रअंदाज किया गया और दीगर मामलात को तरजीह दी गई है। लिहाजा इस पूरे मुल्क में आप देखते हैं कि जो बदअमनी और बदहाली है, ये उसी का जो है नतीजा है। मुफ्ती साहब, इसकी आपने जो बात की है तो इससे ये महसूस हुआ मुझे कि आप इसकी मज़ीद वज़ाहत भी कर दें कि किसी बेनमाजी को फिर वोट देना तो नाजायज़ हुआ। बेनमाजी को तो क्या, ये मतलब आप अगर क्राइटेरिया देखेंगे और देखते हैं हम कि ये गालिबन 73-74 में 1973-74 में जो वोट का हमें हक मिला, तो आप किसी एक आदमी का मुझे नाम बता दें कि जिसको कुरान पाक जो ज़ाब्ता हयात है, हदीस रसूल जो दीन इस्लाम की शरह है, और फ़िक़्ह जो पूरे मसाइल पर एक जामे जो है वो एक निज़ाम पेश करती है, किसी एक आलिम का, किसी एक मुहक्किक का, किसी एक मुफक्किर का आज़ाद कश्मीर में नाम बता दें कि लोगों ने उसको बरसरे इक़्तिदार लाया हो, असम्बली में पहुंचाया हो, उसको वजारत मिली हो, या आज भी जो इलेक्शन में ये खींचातानी है, इसमें भी तरजीह किसको दी जा रही है। लिहाजा ये जो हमारे अवान हैं, अवान बाला हो, ज़ेरी हो, छोटे इलेक्शन हो, बड़े हों, बल्दियाती हों, असम्बली के हों, इसमें तरजीहात ही ऐसे लोगों की हैं जिसमें इल्ला माशाअल्लाह, चूँकि पूरा माशरा जब ख़राब हो जाएगा तो फिर तो क़यामत ही हो जाएगी, लेकिन खाल खाल कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो खुदा खौफी रखते हों। बाकी ये है कि आप देख लें कि नमाज के, रोज़े के, ज़कात के, हज के ये जनाजे लोग पढ़ते हैं जूते लगा कर, इसी तरह और गप्पे इतनी लगाते रहते हैं जनाजे के मौका पर के, और इलेक्शन मुहिम चलाते रहते हैं। ये तो इस्लाम नहीं है। ये तो जनाजे के बारे में तो रसूल फरमाया कि तुम्हारे अंदर जो है दो वाइज हैं, एक कुरान और एक जो है मैयत। तो हमारा ये अच्छा वाइज हुआ कि जनाजे पर हम कहते हैं कि फलाना मिल जाएगा, उसको कहेंगे जी आप हमें वोट दें, उसको किनारे ले गया, हो गया। ये तो हमारा माशरा ही बिगड़ा हुआ है। यो कौन से आदमी को जो कानून जानता हो
जो दीन इस्लाम से आगाही रखता हो उसको असम्बली में भेजा गया हो, बल्कि यहाँ इस्लामी नज़रियाती काउंसिल बनी और उसकी सिफारिशात और उसने जो मुसव्वदात तैयार किए, मैंने उसको देखा, मैं मजलिस में भी बैठा, कभी मुझे भी बुलाया गया। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पाकिस्तान में हो या आज़ाद कश्मीर में, इसने इतना अच्छा काम जो है इस्लामी निज़ाम के लिए किया हुआ है कि जिसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस होती। लेकिन आज तक उसको आईनी हैसियत नहीं है, वो एक सिफारशी इदारा है, कोई माने ना माने, इजलास होते हैं, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के मेंबरान हैं, वो पार्टी बेस पे होते हैं, सिफारिश की बुनियाद पे होते हैं, उनके चेयरमैन हजरात भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसका नफाज जो है वो आगे अमली हमने नहीं देखा जब से ये कायम है। आज तक वो रिकॉर्ड तो है, लेकिन उसका अमल जो है माश फील्ड में जो है हमें नज़र नहीं आता। मुफ्ती साहब, एक बार फिर आपका शुक्रिया।